جناب الحاج مسلم الدین صاحب ممبر پارلیمنٹ، آج انہوں نے ہمیں اس محفل کو رونق بخشی، اور میں ان کی وساطت سے بنگلہ دیش کی حکومت، شیخ حسینہ پرائم منسٹر صاحبہ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ سرکاری طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ اعلان بھی کیا، انعقاد بھی کیا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد کی خوشی میں جہاں ہم میلاد شریف مناتے ہیں، غیر سرکاری طور پر ہر مسلمان جو حضور کا امتی ہے وہ حضور کی میلاد منانا یہ اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن آج حکومت کی طرف سے، بنگلہ دیش حکومت کی طرف سے آج پورے بنگلہ دیش میں چھٹی بھی منائی گئی اور سرکاری طور پہ میلاد شریف بھی منایا گیا، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جس طرح یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے جلوس کو جو تعاون کیا، جو پروٹیکشن دی اور ایک اسپیشل ارینجمنٹس کی، میں اس کے لیے بھی ہماری چٹاگانگ کی انتظامیہ کا، حکومت بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ جو میلاد شریف ہے یہ ہم اس ہستی کا اس دنیا میں تشریف لانے پہ، آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی آمد پوری انسانی تاریخ، اس نے پوری تاریخ کا کایا پلٹ دیا اور پوری انسانیت کو ایک چارٹر دے دیا، پوری انسانیت کو ایک سیولائز نظام دے دیا زندگی گزارنے کا۔ اور اگر اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو زندگی کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس کو زندگی گزارنے کا کہ ہم زندگی گزاریں اور اس میں ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملے۔ یہ تو ہماری ایک تربیت آپ نے فرمائی، آپ کی آمد ایک انقلاب ہے پوری انسانیت کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دنیا میں آپ کو، آپ کی بعثت مبارک جو ہے اس کو عام لوگوں کے اس سے جدا کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو ایسا پیدا نہیں کیا جیسا ہم دنیا والوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ کتنے رسول اور پیغمبر آئے، کسی کو یہ استثناء نہیں ملی کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ شان
یہ سیرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا، اور اس رحمت کے سائے میں یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ آپ رحمت للمسلمین ہیں، لیکن نہیں، آپ کو پورے عالم کے لیے اس میں ساری دنیا کا احاطہ آ جاتا ہے، ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج میں بنگلہ دیش میں میں نے ابھی محسن صاحب سے شکوہ کیا کہ یہ سامنے جو تمبو لگایا ہوا ہے جی، بہرحال یہ جو بھی ہے، اس نے ہمارے آدھے بھائیوں کو، ہمارا آدھا جلسہ اس اتنا اس تمبو کے پیچھے ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، یہ دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے مسلمان آقا سے محبت، آقا سے عقیدت، اس کا معیار کیا ہے۔ آج جو جلوس نکلا، اب کیلکولیشن کون کرے گا، لیکن لاکھوں فرزندان توحید نے، عاشقان رسول نے آج کے اس پروسیشن میں حصہ لیا۔ تو یہ محبت اور یہ عقیدت جو بنگلہ دیش کے بھائیوں کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، یہ ایک مثال ہے جس کی پیروی پوری دنیا کو کرنی چاہیے۔ حضور کی شان یہ ایسا نہیں کہ 12 ربیع الاول آیا، 12 ربیع الاول چلا گیا، کسی کو پتہ نہ چلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا خاموشی سے اس عظیم دن کو گزار لے، اس کے اس فرض کا حق بھی ادا نہ کرے جو شکر بجا لانے کا ہم پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ آپ میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یہ کسی اور مخلوق میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ میں آپ پہ احسان کرتا ہوں، انسانوں پہ احسان کرتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں دی، تو اس کا حق ہے کہ ہم اس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یوم ولادت کو عقیدت اور احترام سے منائیں۔ اور کیوں نہ منائیں، حضور ہمارے لیے آپ جانے کائنات ہیں، حضور جانے کائنات ہیں، اور آپ کی جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ لولا کلمہ اظہرت ربوبیتی، اگر میں آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ ربوبیت پالنا، اس میں انسان بھی ہے، جن بھی ہے، جانور ہے، چلن ہے، پرند ہے، نظام ہے، کہ سارا کائنات کہکشاں، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کے میں پیدا نہ فرماتا تو یہ سارے نظام کا جو میں نے یہ نظام بنایا رکھا ہے، میں اس پورے نظام کو ظاہر نہ فرماتا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ ہیں تو کائنات
زندہ ہے۔ وہ جو واقعہ ہے آپ معراج شریف پہ حضور تشریف لے گئے تو اس میں کافی چیزیں ہیں کہ آپ جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے اس سے اٹھے تو وہ جو گرمی تھی، جب واپس آئے تو وہ گرمی اسی طرح تھی۔ وضو کا پانی جو بہ رہا تھا واپس آئے تو پانی بہ رہا تھا۔ یہ جو ناقص العقل تھے انہوں نے کہا جی یہ تو خواب ہے، ان کو معلوم نہیں کہ حضور جانے کائنات ہیں جی۔ اور جب آپ گئے آپ کے پاس گھڑی ہے، گھوڑی جس میں ہم سیل ڈالتے ہیں نا جی، گھوڑی میں سیل ڈال کے چلتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ گھڑی رک جاتی ہے، رکتی ہے تو جیسے 1:20 پہ گھڑی رک گئی، کیونکہ سیل ختم ہو گیا۔ اور جب ہم اس میں سیل ڈالتے ہیں تو اس جگہ سے جہاں سے کھڑی ہوئی وہاں سے وہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جانے کائنات جب گئے تو نظام رک گیا، جانے کائنات آئے نظام چل گیا۔ تو حضور کی اپنی شان ہے، جانے کائنات ہے، ہماری زندگی آپ کے طفیل ہے، ہماری نعمتیں ہمیں جو ملتی ہیں وہ آپ کی طفیل ہیں، ہم پہ جو اللہ کے فضل و کرم ہے وہ آپ کے طفیل ہیں۔ اور کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں میں لوگوں کے شکلیں بگڑ جاتی تھی، بندر بن جاتے تھے، پتھر برس جاتے تھے، زمین ان پہ الٹ کر دی جاتی تھی، عذاب آتے تھے۔ لیکن آج حضور کے صدقے حضور نے ہمیں ان کے صدقے آج ہم پہ وہ جو عذاب آتے تھے وہ حضور کے صدقے آنا بند ہوئے۔ امتحان کبھی کبھی آتا ہے، جیسے کرونا کا امتحان ہے، تو یہ امتحان بھی تو اس لیے تھا کہ دنیا نے جو مادی ترقی کی وہ انہوں نے پھر دعوے کیے کہ ہم تو جناب آسمانوں پہ جا کے ہم وہاں پہ اپنے لیے بلڈنگ بنائیں گے، وہاں سے ہم کائنات زمین پہ جہاں چاہیں وہاں پہ ہم حملہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ٹیوب کریں گے، ہمارے میزائل اتنے طاقت میں ہیں، ہمارا ایٹم جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم نے میں کر رہے ہو، چھوڑو ان ساری باتوں کو، میں ایسا ذرہ جو نظر نہیں آ رہا، جو ایٹم سے بھی چھوٹا ہے، میں ذرا یہ چھوڑتا ہوں، آؤ ذرا اس سے پہ ساتھ پہلے نپٹو۔ اور آپ نے دیکھا اللہ کی شان کہ چائنا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن جب یہ کورونا آیا تو وہ دوڑتا ہوا مسجد میں گیا، چائنا کا پریزیڈنٹ، اور مسجد میں جا کے مسلمانوں سے کہتے کہ اپنے خدا سے کہہ دو کہ بس ہماری جان چھوڑے۔ ابھی تو اللہ نے تمہیں بہت نہ نظر آنے والا ایک ایسی چیز چھوڑ دی، اور پھر اس نے نماز امامتی کے ساتھ اس نے کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ، یہ تو خیر ایک آزمائش تھی، لیکن وہ جو عذاب آنے تھے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ عذاب اب حضور کے صدقے ہم پہ آنا تھا۔ تو آج میں جو یہاں پہ آپ حضرات نے
جس جذبے سے میلاد شریف میں حاضری دی، اور ہمارے منسٹر صاحب اور ایم پی صاحب، آپ کی شرکت نے بھی محفل کو دوبالا کیا، لیکن مجھے خوشی اس بات پہ ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب بھی سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے والد بھی مرید، اور ان کے والد بھی ایم پی صاحب کے والد بھی طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جی سری کوٹی سید احمد شاہ ان کے مریدین، یعنی وہ فاؤنڈر جو تھے جامعہ کے ان میں سے تھے ماشاءاللہ، اور جنہوں نے جامعہ کی بنیاد رکھی، جنہوں نے حضرت کے ساتھ مل کے اتنا بڑا ادارہ قائم کیا۔ تو میرے ساتھیوں، آج ہمیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میلاد شریف حضور کی محبت ایک سلسلہ ہے۔ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بنیاد رکھی، آج اس سلسلے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لاکھوں بچے جو ہے سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اپنی محبت اور عقیدت کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا اظہار کس جذبے اور ولولے سے کر رہے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ادارے یہاں پہ بنے، انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ، اور جس کے ذریعے سے آج جامعہ احمدیہ سنیہ کا وجود آیا، آج پورے بنگلہ دیش میں دینی ادارے قائم ہوئے، آج بنگلہ دیش کے کتنے سرکاری ہمارے اداروں میں بنگلہ دیش کی خدمات ان اداروں سے نکلے ہوئے ہمارے بچے کر رہے ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا، بنگال کا انتخاب کیا، کہ یہاں پہ آ کے آپ نے جامعہ کی بنیاد رکھی۔ آج ماشاءاللہ جامعہ جو ہے اس نے کتنی ترقی کی، دیگر اداروں نے کتنی ترقی کی۔ پھر آپ کی غوثیہ کمیٹی، منسٹر صاحب، غوثیہ کمیٹی بنگلہ دیش جو ابھی ریسنٹلی کرونا کا ایک امتحان تھا آیا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک کانسپیریسی تھیوری تھی، اس کو میڈیا نے کوئی اس انداز سے کیا کہ بہت خوف ہراس پیدا ہوا، اور لوگوں نے اپنے بھائی کے قریب نہیں جا رہا تھا، بیٹا باپ کے قریب نہیں جا رہا تھا، باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں جب بہت تیزی آ گئی اور لوگوں نے مرنا شروع کیا تو اپنے لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب سے تربیت یافتہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اس ادارے کے، اس مکتب کے ساتھیوں نے، غوثیہ کمیٹی کے ممبران نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ جن کو بابا نے چھوڑ دیا ان کو انجمن نے سینے سے لگایا، جس کو ماما نے چھوڑ دیا اس کو انجمن نے سینے سے لگایا، جس بھائی کو بھائی نے چھوڑا انجمن نے ہاتھ بڑھایا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمان تم اپنی جگہ، یہی جذبہ پھر ہندو مرے ان کو بھی سنبھالا دیا، بدھسٹ مرے ان کو بھی اپنوں نے چھوڑا، لیکن ان کے طریقے کے مطابق ان کو بھی انہوں نے سنبھالا دیا۔ دوسرے عیسائی کرسچن تھے ان کو بھی۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، جس کا میسج میں دینا چاہتا ہوں، اور یہ آواز آپ کے ایوانوں تک جانی چاہیے کہ اس دور کے اندر جب کہ آپ ہیومینٹی، انسانیت، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ مذہبی ہم آہنگی
ریلیجیس ہارمنی اس وقت ایک طرف یہ کوشش ہے کہ ریلیجیس ہارمنی پیدا ہو، دوسری طرف سے سازشیں ہوتی ہیں کہ کس طرح لڑایا جائے مسلمانوں کو دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، نفرت پھیلائی جائے۔ تو یہ جو ہیومن رائٹس کی بات ہے، ہارمنی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جو مظاہرہ بابا جی کے بچوں نے دیا، غوثیہ کمیٹی نے دیا، سید طیب شاہ رحمت اللہ علیہ طاہر شاہ صاحب کے مریدین نے جس کردار کا مظاہرہ کیا، ہیومن رائٹس کو جس کا جھنڈا بلند کیا، ریلیجن جو ریلیجیس ہارمنی ہے اس کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ اگر اسی کو بنیاد بنا کر ہم ریاستوں کے اندر، حکومتوں کے اندر اس کو بنیاد بنائیں اور مختلف مذاہب کو اپنے اپنے اس کے اندر وہ ان کو یہ آزادی ہو، لیکن کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے یہ اعزاز جامعہ احمدیہ سنیہ سلسلہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ چلتے چلتے خواجہ عبدالرحمن چودھری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو تربیت کی اور اس تربیت کا جو سبق پڑھایا، جب اس کے امتحان کا وقت آیا، جب کرونا کی مصیبت آئی، تو اللہ کے فضل سے ہمارے یہ جو بھائی ہیں، یہ غوثیہ کمیٹی یہ سرخرو ہوئی۔ کل مجھے ایک رپورٹ انہوں نے دکھائی جس میں کوئی 7,800 یا کتنے لوگوں کو دفن کیا، کفن کیا، کتنے ہندوؤں کو، کتنے عیسائیوں کو، کتنے بدھسٹ کو۔ تو یہ اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ آج اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ آج حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کا رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل ہے، امپلیمنٹ ہوا، جو رحمت للعالمین آپ کی رحمت جو ہے آج ہمارے غوثیہ کمیٹی کی صورت میں یہ رحمت جو ہے وہ صرف رحمت للمسلمین تک محدود نہیں رہی، یہ رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل ہے آج حضور کے بچوں نے عملاً اس کا ایک مظاہرہ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہم ان کے لیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھی بنگلہ دیش کے دوسرے ساتھیوں سے بھی، اس کے علاوہ انہی بھائیوں کے ذمہ دعوت الخیر کا پروگرام دیا گیا، امن کا، خیر کا، کہ جائیں مسلمانوں کے پاس جائیں، اگر غیر مسلم ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ ہم خیر چاہتے ہیں، پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن کا فروغ اس کو پھیلانا، اس کے لیے دعوت الخیر کا پروگرام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پروگرام ہے جو کہ حکومتوں کو کرنی چاہیے، اور آپ اپنی استطاعت کے مطابق بالکل کر رہے ہوں گے، لیکن جو فیڈ آپ کو یہاں سے مل رہا ہے، جو سلسلے کے بھائیوں کی ایک جذبے کے ساتھ ان کی خدمات اس بنگلہ دیش کی حکومت کو مل رہی ہے، میں صرف اتنی گزارش کروں گا انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب تک بھی ہماری آواز پہنچائیں کہ انشاءاللہ ہم کوئی صلہ نہیں چاہتے، کوئی ریوارڈ نہیں چاہتے۔ ریوارڈ کون دے گا؟ ریوارڈ اللہ دے گا۔ آپ صرف دو چیزیں ہیں کہ ایک ہمارے اس نظام کو جس میں ہم یہاں پہ جو ہمارے ساتھیوں نے کیا، اس کو مثال بنا کے
کوئی ایسا نظام ترتیب دیا جائے کہ یہاں انسانیت جو ہے اس کی خدمت کو جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر ایسی اویئرنیس پیدا ہو جس طرح کووڈ کے اندر غوثیہ کمیٹی نے جس کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح ہندو مسلم سکھ عیسائی کسی کی اس میں تفریق نہیں ہوئی، سب نے خدمت کی، یہ بھی ایک بنیاد ہے۔ اور تیسرا ہمارا دعوت الخیر ہے۔ یہ پیغام ہم پورے بنگلہ دیش کے عوام کو دینا چاہتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ پیار اور محبت کے اس پروگرام کے اندر، تاکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو جس میں نفرتیں نہ ہوں، کدورتیں نہ ہوں، جس میں دشمنیاں نہ ہو، جس میں پیار ہو، محبت ہو، ایک دوسری شانتی ہو، امن ہو، پیس ہو۔ ایسی سوسائٹی کے لیے یہ جو بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے ہزاروں لاکھوں جو اس شامیانے کے پیچھے ہیں، جو یہاں سے ادھر بھی ہیں، جو ادھر بھی ہیں، جو اس طرف بھی ہیں، جو گھروں کے اوپر کھڑے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس مقصد کو لے کے آگے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے، میں خوش ہوں کہ پرائم منسٹر صاحبہ نے میلاد کا پروگرام، پھر جس طرح کرٹیکل پوزیشن میں ہمارے معاملات جو تھے، وہ چونکہ یہاں پہ کچھ ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے سچویشن جو تھی وہ کرٹیکل تھی اور یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اسپیشل بلیسنگ آف ہر ہائنس پرائم منسٹر شیخ حسینہ، we were allowed to celebrate this holy Eid Milad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam procession. So ہمارا پیغام، اور ہم ان کو اس بات پہ بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ بنگلہ دیش جو ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی جس طرح اوپر اٹھ رہی ہے، یہ بھی دنیا کے لیے ایک اگزامپل ہے۔ ہم ریفرنس دیتے ہیں اسمبلیوں میں، سینٹ میں بات کرتے ہیں تو پھر ہم بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، آپ کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، تو یہ بھی پرائم منسٹر کو بتا دیں کہ آپ کے جو گورننس جو ہے وہ آج دنیا کے لیے آج جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ بنگلہ دیش کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو اس طرح ترقی ہو رہی ہے، چلو لوگ یہ ترقی جاری اور ساری رہے، اور محترمہ پرائم منسٹر صاحبہ کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اقتدار قائم و دائم رکھے۔ تو بس یہی میری گزارش ہے۔ ایک دفعہ پھر میں ایم پی صاحب کا، منسٹر صاحب کا، دیگر ساتھیوں کا میں شکر گزار ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو منسٹر صاحب نے غوثیہ کمیٹی کے لیے 2 لاکھ روپے جو کفن کے لیے ماشاءاللہ منسٹر صاحب جو ہیں آئے ہیں، کچھ دے کے جا رہے ہیں، تو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں۔ ان کے لیے ہماری خصوصی دعائیں ہوں گی کہ اللہ ان کو اسی طرح انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ انہیں اللہ کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔